ایک فقیر چودھری کے ڈیرے پر آ نکلا۔ چودھری بڑے مزے کے ساتھ اخبار پڑھ رہا تھا اور مزے مزے سے چائے بھی پی رہا تھا۔ نوکر اس کی خدمت میں مصروف تھا۔ اتنے میں ایک فقیر وہاں پہنچ کر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی روٹی، کوئی کپڑا دے دو، بھوکا ہوں، ننگا ہوں، میری مدد کرو۔ چودھری کو صبح صبح ہی اپنے ڈیرے پر فقیر دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے اور نوکر سے کہنے لگا کہ اس فقیر کو دھکے مار کر باہر نکال دو۔ نوکر فقیر کو دھکے مارتا ہوا باہر لے جاتا ہے۔ وہ فقیر پیچھے مڑ کر نوکر سے التجا کرتا ہے کہ مجھے صرف 2 منٹ کے لیے چودھری صاحب کے پاس جانے دو، میں نے چودھری صاحب سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نوکر واپس اندر جاتا ہے اور چودھری سے کہتا ہے کہ فقیر آپ سے 2 منٹ کے لیے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ چودھری نوکر سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ نوکر باہر گیا اور جا کر فقیر کو لے آیا۔ فقیر چودھری کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا کہ چودھری صاحب، مجھے یہ بتاؤ کہ میں ابھی کے ابھی اگر آپ کے سامنے آپ کے ڈیرے میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ چودھری صاحب نے جواب دیا کہ میں تجھے غسل دلوا کر، سفید کپڑے میں کفن پہنا کر اور تیرا جنازہ پڑھوا کر تجھے دفنا دوں گا، اور تیری تدفین کے بعد لوگوں کو بلا کر قل پڑھواؤں گا اور کچھ کھانا بھی ان میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی فقیر بولا کہ چودھری صاحب، جو کفن آپ میرے مرنے کے بعد مجھے پہنانا چاہتے ہیں، خدا را وہ کفن مجھے ابھی دے دو تاکہ میں اس کو سلائی کروا کے اپنے ننگے جسم کو ڈھانپ سکوں، اور جو کھانا آپ نے میرے قل پر تقسیم کرنا ہے وہ مجھے ابھی ہی دے دو تاکہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی یہ بات سن کر چودھری صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم زندوں کی تو قدر نہیں کرتے، لیکن جب یہی انسان مر جاتا ہے تو ہم اپنی ناک کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے سخی بن جاتے ہیں۔ ہم اس شخص کو کفن بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، رسمیں بھی پوری کرتے ہیں، قل بھی پڑھاتے ہیں اور اس کی طرف سے لوگوں میں کھانا بانٹتے ہیں۔ چودھری یہ باتیں سوچنے کے بعد بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اپنی جیب سے بٹوا نکالنے لگا اور اس فقیر کو اچھی خاصی رقم دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ناظرین، کاش ہم مردہ کی بجائے زندہ کی قدر کرنا سیکھ لیں اور مرنے کے بعد جو خرچ کسی کے نام پر کرنا ہے وہی خرچ اس کی زندگی میں اس پر کر دیں تاکہ کسی غریب کی زندگی سے غربت ختم ہو سکے، اور یاد رہے کہ صدقہ وہی کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں میں کوئی احساس جگا سکیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔